أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے. آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے. بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، تبادت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے مدنی مذاکرے کی VCD بنام حرام روزی سے توبہ کا طریقہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میں ثاقب محمود عطاری باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کل باپا جان نے مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ عزوجل رشوت کے بارے میں بہت اچھا ذہن دیا. ابھی الحمدللہ 14 اگست کا دن کل سے آنے والا اور پاکستان کا یوم آزادی اس دن کے اندر منایا جاتا ہے. اس دن کے اندر بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان خصوصاً نوجوان جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اپنے موٹر سائیکلوں سے سائلنسر اتار دیتے ہیں، اللہ گلا کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، بہت زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں. تو باپا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسا کرنا کیسا، اور اس دن کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. ہاں، آج یہ 14 اگست شروع ہو گئی ہے، یہ شمسی سال کے حساب سے جشن آزادی
اب ایسی حالت میں کیا جشن آزادی کو مطلب ہے نا کہ میرے خیال میں آج تو شاید نہیں کر رہے ہوں گے، امید ہے حکومت نے بھی ہماری ہے نا کہ حکومت نے بتا رہے ہیں کہ سادگی سے منانے کا وہ کہا ہے، تو اس لیے وہ لیکن نفس ہے نا یار، یہ لوگوں کا بس ان کو تو بہانے چاہیے. جو مادر پدر آزاد ہے اس کو جشن آزادی سے کیا لگے، کیا پاکستان آزاد ہوا تو ان کو اس کا کیا بہانے چاہیے کہ بس شرارت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ سائلنسر نکال لیتے ہوں گے، وہ لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہوئے گلیوں سے گزرتے ہوں گے، تو مطلب یہ کہ ناچتے ہوں گے، ڈانس کرتے ہوں گے، خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے. تو فنکشن الٹے سیدھے ڈرامے، تو ظاہر ہے کہ یہ جشن آزادی کی آڑ میں کریں یا ویسے کریں، میوزیکل پروگرام کرتے ہیں یا اس طرح کی مطلب جو غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے. ہاں سائلنسر جیسے اسکوٹر سے نکال لیا، میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا، یہ اگر میدان بیابان جنگل میں سائلنسر نکال دیا ٹھیک ہے، نکال دیا، اپنے کان پھاڑتا رہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا ہو رہی ہے تو پھر یہ کہ اس پر جو بھی ہے وہ احکام کا ترتب ہوگا. تو یہ واقعی جب یہ جلوس کی شکل میں یا چند اوباش قسم کے نوجوان سائلنسر نکال کر وہ گلیوں سے بھاگتے نکلتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، پریشانی. نوجوانوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی لیکن جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کو پریشانی، جو سویا ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی، مریض ہے اس کی کرا ہو سکتا ہے بڑھ جائے بیچارے کی، چھوٹا بچہ بڑی مشکل سے ماں باپ نے اس کو لٹایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ پھر نہ سوئے اور ماں باپ سب پریشان بیچارے. تو اس طرح اور ویسے طبیعت بھی عام طور پہ جو مہذب لوگ ہیں، میں ایسوں کی ان اوباشوں کی بات نہیں کرتا سائلنسر نکالتے، جو مہذب آدمی ہوگا اور قاعدے کا آدمی، سلیقے کا آدمی ہوگا اس کو زیادہ آواز میں مزہ نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ بابا، جی سلیقے والے آدمی، مہذب آدمی کا آپ نے اس وقت ذکر کیا، سلیقے والے اور مہذب آدمی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اگر آپ کی اجازت ہو میں عرض کروں، وہ تو سائلنسر سے جالی نکال کر اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر جس کو آپ بنگلہ ایریا کہیں، جس کو ہمارے پوش ایریا کہتے ہیں، ان ایریاز کی میں بات کرتا ہوں. یہ لوگ شاید میری بات کو سمجھیں گے، سن رہے ہوں گے کہ یہ جب اپنی رات کو کار لے کر آتے ہیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے دعوتوں سے، تو یہ کار کو اپنے بنگلے کے باہر کھڑی رکھ کر زور کے ہارن بجاتے ہیں، ہارن پر ہارن بج رہے ہوتے ہیں، ہارن پر ہارن بج رہے ہوتے ہیں کہ چوکیدار جاگے کو. چوکیدار اندر میں اپنے کیبن کے اندر سویا ہوا ہے، یہ کار سے اتر کر یا تو ان کو ڈر لگتا ہے یا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ گھر کی اپنے بنگلے کی اپنے مکان کی گھنٹی نہیں بجائے گے بابا، یہ باہر ہارن بجاتے ہیں اور اتنا تیز. اب جب تک وہ چوکیدار آئے گا نہیں نا، صاحب نے اپنی گاڑی سے نیچے اترنا نہیں اور ہارن بجانا ہے. یہ بتائیے بابا اتنا تیز ہارن کار کا جب بجتا ہوگا رات کو 2 بجے سناٹی گلی کے اندر تو لوگ نہیں اٹھ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے وہ سائلنسر والا بھی تکلیف دے رہا ہے، لیکن کیا یہ ہارن والے سے اس کے پڑوسیوں کو اور اطراف والوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ نہیں تو یہ پوش ایریا میں کوئی غیر مہذب آدمی آ گیا ہوگا رہنے کے لیے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ یہ مہذب آدمی کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح وہ ہارن اور ہٹر اور یہ بجاتا رہے، سیدھی بات ہے. تو جب جیسے کہ عالی شان بنگلہ ہوتا ہے، اس میں بیت الخلا بھی تو ہوتا ہے، لیٹرین ہوتا ہے نا، لیٹرین کا کوئی بھی فضیلت نہیں بیان کرے گا. گندگی، خوبصورت شہر ہے، اس میں کچرا کنڈی بھی تو ہوتی ہے، پورے محلے میں ایک آدھ کچرا کنڈی بھی ہوتی ہے. ہاں لیکن وہ ایک وقت تھا بابا کہ ایک آدھ باتھ روم ہوتا تھا پورے فلیٹ میں اور پورے بنگلے میں، باتھ روموں کی بھی اب بہتات ہو گئی ہے. سر اب اس طرح کے لوگوں کی بھی بہتات کثرت ہو گئی ہوگی، صحیح ہو گئی ہے. تو یہ غیر مہذب آدمی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ بابا، آپ کی زبان سے یہ دوسروں کو پیغام تکلیف ہوتی ہوگی اور دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے. مسلمان کی تعریف تو یہی بیان کی گئی کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کے جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہے. یہ حدیث کا مضمون یہ ہے. ویسے وہ موٹر سائیکل والے کو تو بابا یہ فیلنگ ہے کہ میں گوں 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 کو بجا اس لیے رہا ہوں کہ لوگ سنیں. میدان میں تو وہ کبھی بھی نہیں بجائے گا بلکہ کوئی روئی ہوئی ڈال کر اور سائلنسر کی آواز بند کر دے گا.
لیکن اس بیچارے کو، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے قصدن نہیں کر رہا یہ کار والا، مگر اس کی توجہ چلی جائے گا، اس سے واقعتاً باہر والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. یقیناً اس کا اندیشہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو. تو اس طرح یہ کہ یہ بیچارے واقعی ان کو، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہوگا. تو مدنی چینل کے ذریعے ہم احساس دلا دیتے ہیں کہ کسی کا گھر اگر قریب ہے، بلکہ اپنے گھر کے سامنے بھی اس طرح یہ ہارن بجانا، یہ گھر کے دیگر افراد کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہوگا. اور اگر آپ صاحب ہیں تو صاحب لوگ کو کوئی بولتا نہیں، ڈرتے ہیں. اچھا چلو گھر والے آپ کو بول دیں گے، بچوں کی امی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بول دے کہ اتنے کان پھاڑ ڈالے تھے، تو آپ مسکرا کے چپ ہو جاؤ گے. لیکن جو بیچارہ آپ کے گھر میں جو ملازم ہے، نوکر ہے، بڑوں کے گھر میں ہوتا ہے نا، کوک ہوتے ہیں، وہ ماسیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، ان کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو ان کی کیا مجال ہے کہ یہ بول دیں کہ آج صاحب نے میرے کان پھاڑ ڈالے. تو پتا ہے کہ میں بولوں گی تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے، ہم تو کان بھی پھاڑیں گے اور آنکھیں بھی پھاڑیں گے، کہیں اور انتظام کر لو اپنا. تو یہ جبرن قہرن، لیکن آخر ماسی ہے یا ملازم ہے، یار یہ بھی تو انسان ہے نا، ان کو بھی تو سکون چاہیے نا، ان کا بھی دل ہے، جگر ہے، ان کی بھی نفسیات ہے، ان کی بھی فیلنگز ہیں، سب کچھ. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ غریب ہیں، تو ان کو آپ اپنی مالداری کی وجہ سے روب ڈالتے رہو، بیچاروں کو تکلیف پہنچاتے رہو. تو یہ ایک غیر مہذب طریقہ ہے، یہ ایک بد اخلاقی ہے اس طرح کی ووٹنگ. بلکہ آپ دیکھتے نہیں کہ اسپتالوں کے پاس یا حساس جگہوں کے پاس وہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا، بورڈ لگا ہوتا ہے، ہارن بجانا منع ہے، ماشاءاللہ بابا ہوتا ہے نا. تو یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور کوئی مقصد تو نہیں ہے نا. تو اسپتال میں ہی مریض ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا. جو بہت زیادہ مریض ہوتا ہے نا، آخری سٹیج کا مریض، اس کو اسپتال بھی قبول نہیں کرتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. پھر بولتے ہیں لوگ ڈاکٹروں نے نہ بول دیا، جواب دے دیا، تو اس کو گھر لے جاؤ اور دعا کراؤ اس کے لیے. تو وہ کینسر کا آخری سٹیج کا مریض عام طور پہ گھر میں ہوتا ہے، دل کے مریض گھروں میں ہوتے ہیں، ٹی بی کے آخری سٹیج کے مریض گھر میں ہوتے ہیں، وہ ضعیف العمر شیخ فانی، وہ بڈھے جو بیچارے کسی کام کے نہیں ہوتے، اور ان کا بڑھاپا جو وہ بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے، بڑھاپا ہے بیماریوں کا مجموعہ. تو یہ لوگ تو گھر میں ہوتے ہیں. تو اسپتال میں تو جوان بھی مریض ہوتے ہیں، طرح طرح کے مریض ہوتے ہیں، گھروں میں تو آخری سٹیج کے مریض ہوتے ہیں. تو اگر اسپتال کے سامنے ہارن کی زوردار ٹوٹوں کی ممانعت ہے تو گھروں کے سامنے تو زیادہ ہونی چاہیے. اسپتال میں عبادت کرنے والوں کا امکان کم ہے، گھروں میں تو عبادت بھی کر رہے ہوں گے، کوئی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، کوئی سجدے میں پڑے ہوں گے، کوئی رو رو کر مناجات کر رہے ہوں گے. تم نے یہ ہوٹنگ کر کے اور شور مچا کر ہارن بجا کر بیچاروں کی توجہ ہٹا دی. یار یہ کچھ سوچنا سیکھو نا. تو اس لیے مطلب یہ زور سے ہارن نہ گھر میں بجائے نہ کہیں بجائے، بلا حاجت روڈ پہ بھی نہ بجائے. کہ ہارن اس لیے ہوتا ہے، یہ گھروں کے آگے مطلب بجانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی اگر غلط آپ کو کراس کر رہی ہے، کوئی یعنی کہ اس کو آپ کی گاڑی لگ جائے گی یا ایسا کچھ موقع پر، یہ اس کو مطلب انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہٹ جاؤ یا راستہ دے دو یا آپ کی اسپیڈ کم ہے، وہ کم اسپیڈ کی گاڑی ہے. گاڑیوں کی اسپیڈیں بھی متعین ہوتی ہیں، ہر گاڑی کی سیم نہیں ہوتی اسپیڈ. تو اس طرح وہ مطلب صرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، ستانے کے لیے نہیں ہے. جیسے ایمبولینس ہوتی ہے تو وہ بجاتی رہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کو راستہ دے دو، ہمارے اندر ایمرجنسی مریض ہے. لیکن یہ ایمبولینس والے بھی کیا کرتے ہوں گے، چاہے اندر مریض ہو یا کوئی مستنڈا بیٹھا ہو ان کا دوست، یہ موپوں بجاتے ہوئے ٹون ٹون کر کے راستے نکال لیتے اور چلے. ٹریفک کا یہ قانون توڑیں، سگنل توڑیں، ان کا کوئی نام نہ لے، اندر مریض نہیں ہوتا. تو ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک طرح کی مطلب یعنی کہ کیا کہیں اس کو، دھوکہ کہیں، خیانت کہیں، اللہ بہتر جانب. کوئی حکم شرعی تو کوئی لگا نہیں سکتا، لیکن ایک سمجھے اخلاقی بات نہیں ہے یہ، درست مناسب نہیں ہے یہ کہ اس طرح مطلب یعنی کہ وہ بجاتے ہوئے لوگوں کو مطلب، کیونکہ لوگوں کی توجہ جاتی ہے. ایمبولینس جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے بعضوں کا ضرر کا باعث بنتی ہے. بھیڑ بھاڑ میں بجاتی رہے گی نا تو لوگوں کی توجہ جائے گی، تکلیف ہوگی. تو اب چونکہ مریض یہ بھی ضرر میں، یہ بڑا ضرر سمجھ لو، تو وہ تھوڑی بہت لوگ تکلیف اٹھا لیں گے اور نکل جائیں گے. لیکن روبرو مطلب یعنی کہ ان کو تکلیف دینا، خواہ خواہ مطلب وہ بجاتے رہنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں بے شک ایمبولینس خالی ہے،
لیکن آپ اٹھانے مریض کو جا رہا ہے ایمبولینس والا, کسی مریض کی ایمرجنسی ہے, آپ کو کال آئی ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, فوری طور پر اسپتال میں اس کو منتقل کرنا ہے. اب بے شک آپ کو پر لگ جائے, آپ اڑ کے پہنچ جاؤ, اس غریب کی جان بچانے میں آپ تعاون کرو, آپ کو ثواب ملے گا. تو اب خالی ہے تب بھی وہ بجا سکتا ہے, سمجھ میں آتا ہے یہ بجانے کا محل اور موقع ہے. خامہ کا بلا وجہ اب مریض کو چھوڑ دیا اسپتال, اب آپ کو جانا اپنے راستے بتاؤ, ٹھیک ہے نارملی آپ بھی چلتے رہیں, ٹریفک کے جو بھی قوانین سب کے لیے وہ آپ کے لیے. تو اس لیے ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچے. تو انشاءاللہ خود ہی آپ کی اگر سوچ مدنی ہوئی تو وہ آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی, اور آپ انشاءاللہ مطلب لوگوں کی ایذا رسانی سے بچتے رہیں گے, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتے رہیں گے, لوگوں کی بدگمانیوں کو موقع نہیں ملے گا, اور آپ سے لوگ محبت کریں گے. لوگ اپنے سے محبت کریں اچھا ہے, اپنے لیے دعائیں دیں گے, ہمارے لیے حسن زن رکھیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کے حسن زن کی وجہ سے بھی نکل جاتا ہے کہ لوگ جس کو اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے. انہیں ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ وہ جنازہ نکلا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا, اس طرح کی اس کی تعریف کی. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے یا اس کے لیے یہی ہے. اور کوئی جنازہ نکلا تو لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں دیے, تو فرمایا کہ اس کا بھی ایسا ہی ہے. اس طرح کے مضمون کی کوئی روایت پڑھی ہے میں نے. تو لوگ جس کو اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ولی کے بارے میں بھی یہ تعریفات ملتی ہیں کہ ہو ظاہری طور پہ وہ بادشاہ ہو, اور پھر یہ کہ جس کو لوگ ولی کہیں وہ ولی ہے. اس طرح کی بھی یعنی کہ اولیاء کرام کی تعریفات ملتی ہیں. تو اس لیے لوگ ہمیں اچھا کہیں تو کیا حرج ہے, لوگ ہمیں برا کہیں, ہمارے لیے بدگمانیاں کریں, بدگمانیاں پالیں, ہم پر تہمتیں رکھیں, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. آخر حدیث شریف میں کیوں منع فرمایا گیا کہ تہمت کی جگہ سے بچو, منع کیا گیا نا تہمت کی جگہ سے بچو, حالانکہ برائی نہیں کر رہے, اگر تہمت کی جگہ پر آ گئے کہ لوگ تہمت لگائیں گے. اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ چند افراد جوا کھیل رہے ہوں اور آپ جوا نہیں کھیل رہے, آپ خالی بس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے, اور موبائل آ گئی گھیر لیا اس نے, تو آپ لاکھ بولو کہ میں کھیل نہیں رہا تھا, تو بولے گا تو ہمارا بڑا شکار ہے, تو پہلے آ جا اندر. تہمت کی جگہ بیٹھا کیوں تو؟ اب بولتا میں جوا نہیں کھیلا, تو پولیس کام آنے گی آپ کی بات, تو سب بولیں گے ہم نے نہیں کھیلا تھا, تو آپ بھی آ گئے نا اس میں لپیٹ میں. تو اس لیے لوگوں کا حسن زن قائم رہے, ہمارے بارے میں اچھا ہے تو ان کی دعائیں ملیں گی, ان کے دلی جذبات, ان کا حسن زن انشاءاللہ ہمارے کو آخرت میں کام آ جائے گا انشاءاللہ. ان کو ثواب بھی ملے گا, ہمارے بارے میں حسن زن ہوگا. تو حسن الزن من حسن العبادت, کہ اچھا زن یعنی اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. اچھا گمان جو ہے وہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو اس میں آپ کو میں مشورہ دوں گا, بدگمانی نامی ایک رسالہ المدینۃ العلمیہ نے تیار کیا تھا, اور وہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا تھا. مجھے بہت بہت پیارا لگا, اتنا کام کا ہے وہ رسالہ. ہمارے اسلامی بھائیوں نے مرتب کیا اس کو, یہ المدینۃ العلمیہ نے بڑا کام کا ہے. بدگمانی بہت سو نے پڑھا ہوگا, میرا امید ہے. پڑھا ہے کسی نے آپ میں سے؟ الحمدللہ کچھ اسلامی بھائی نے پڑھا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا یار وہ پڑھ ڈالو یار. آپ کو اعتکاف میں موقع, حلقوں کے علاوہ بھی ٹائم تو ملتا ہوگا. حلقے چھوڑ کر میں مشورہ نہیں دوں گا پڑھنے کے, حلقے تو سب آپ اٹینڈ کیا کریں, اس کے علاوہ موقع ملے تو پڑھ لیں. یہ موقع آپ کے پاس تربیت کا, جتنا ہو سکے تربیت کر لیں. یہاں کے بعد آپ باہر جاؤ گے تو دنیا کے دھندوں میں, ظاہر کاروبار میں, اور پھر دنیا کی فضا آپ کو پتہ ہے, بازاروں کی فضائیں آپ کو پتہ ہے. یہاں اللہ کا گھر ہے, یہاں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو, لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں, لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں, لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو برکتیں, لوٹ لو لوٹ لو رحمتیں مصطفیٰ, لوٹ لو لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے, لوٹنے کا
مزہ آج کی رات ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. قفل مدینہ انشاءاللہ قفل مدینہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک مطلب وہ 14 اگست کی بات چلی ہوئی تھی. وہ جو جس طرح انہیں کہ مناتے ہیں ہماری گورنمنٹ تو اگرچہ وہ سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے سیلاب زدگان کی ہمدردی میں. اچھا اس طرح کے دیکھو گورنمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ ہوتے سیاسی. ویسے قانونی طور پر ہمارے یہاں ڈانس پر میوزک پر بھنگڑا ڈالنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہاں اس سادگی کے اعلان پر آپ سادگی کریں تو بولیں کہ جب ٹھیک ہے یہ آئندہ سال دیکھیں گے آئندہ سال خوب بھنگڑا ڈالیں گے. تو اگر آج بھی کوئی بھنگڑا ڈالے گا گورنمنٹ اس کو پکڑے اس کا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں مطلب گورنمنٹ دیکھو اگر گورنمنٹ اچھا کام کرے گی اپنی تائید ہے. گورنمنٹ غلط کرے گی تو میں تو غلط بولوں گا انشاءاللہ. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تو نہیں ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. ایک امریکن ڈیموکریسی یہ چل رہی ہے. بہرحال ہمارا وطن عزیز ہے ہم کو اور ہم مطلب کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف موومنٹ نہیں چلاتے. ہم مطلب بس دین کی تبلیغ کریں موومنٹ ہم چلا نہیں سکتے. ہمارا مطلب یہ فیلڈ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ایسے ہی عرض کر دیا کہ گورنمنٹ نے منع کر دیا تو اس کا احترام کر کے آپ نہیں کرو گے. باقی اللہ اور رسول کی فرما برداری تو بھائی یہ نہیں ہے تو پھر نافرمانی تو ہر طرح کی کرنی ہے. یہ تھوڑی چلے گا. چلو یہ ایک اچھا اعلان ہے عارضی طور پر ہی صحیح اچھا اعلان ہے کہ بھائی سادگی سے مناؤ. تو چلو جو ہلا گلا تھوڑا کم ہو جو تھوڑے مطلب میں نے کہ وہ بھوت پلیت ناچنے والے بند ہو جائے اپنے کمروں میں اچھی بات ہے. ویلکم اچھا اعلان ہے ویلکم. لیکن ایک کاش ہماری گورنمنٹ کو یہ توفیق مل جائے کہ ایسے کاموں پر مستقل پابندیاں ڈال دیں. سارے چینلز کو بھی آرڈر کر دیا کہ میوزک خلاص میوزک کی اجازت نہیں ہے. عورت کی نمائش پر پابندی ہے. ساری عورتیں پردہ کریں گی. نماز کمپلسری قانونی بھی کمپلسری فرض تو ہے اللہ کی طرف سے. بس اب سب مسلمانوں کو نماز پڑھنا پڑے گا. جو نماز نہیں پکڑے گا اس کو پولیس آ کر پکڑ لے گی. کاش ایسے قانون آ جائیں سبحان اللہ ہے نا. ووٹ دو گے نا میرے کو اس طرح کی بات کو. ووٹ کے معنی رائے. الیکشن نہیں لڑنا میں نے لڑنا بھی نہیں ہے. میری مطلب میں موجودہ سیاست سے اتفاقی نہیں ہے میرا. تو سچی بات یہ کہ میرا بالکل اتفاق نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا یہ تو وہ جو اسلامی الیکشنز نہیں ہیں یہ میری اپنی رائے ہے. کوئی اختلاف ہو اس کو تو ٹھیک ہے ہوتا رہے میری اپنی رائے. تو اس لیے میں نے اس میں حصہ نہیں لینا کبھی نہ لیا ہے. مجھے لوگوں نے آفریں کی ہیں کنونس کیا ہے لیکن میں مانا نہیں. یہ میری پرانی زندگی کی بات کر رہا ہوں. میں اپنا کبھی بھی الیکشن لڑا نہیں نہ مجھے اس میں دلچسپی ہے. کیونکہ یہ بات نکل گئی تو میں وضاحت کر دوں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. الیکشن یا تو آدمی حب جا کے لیے لڑتا ہے فی زمانہ تو کہ عزت بنے. تو اب میرے کو خوش فہمی ہے کہ الحمدللہ میری عزت بنی ہوئی ہے. بہت زیادہ خوش فہمی ہے میرے کہ بڑے بڑوں سے زیادہ عزت مجھے ملی ہوئی ہے الحمدللہ. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سارے سیاسی لیڈر اپنی جگہ پر ہوں گے لیکن مجھے الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی عزت ملی ہوئی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھو میں آپ کو یوں سمجھا رہا ہوں تو اگر میں حب جاہ کے لیے الیکشن لڑوں تو اس کی مجھے حاجت ہی نہیں کہ جاہ عزت شہرت جس کو بولتے ہیں وہ سب ملی ہوئی ہے. اچھا یا میں الیکشن لڑوں کہ میں کچھ لائسنس نکلوا لوں گا تو پیسہ بناؤں گا تو یہ بھی کمی نہیں ہے پیسوں کی بھی الحمدللہ. اللہ نے بہت دیا ہے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا ہے کہ جیب خالی ہے دل خوش ہے. بیٹا ایک آپس کی بات ہے بابا کتنا دیا ہے یوں ایسے ہی کتنا دیا ہے کتنا دیا ہے میرے پاس گنتی نہیں ہے. یعنی اس وقت میں اگر یہ کہوں نا میں بالکل صحیح بولتا ہوں کہ میری ذاتی رقم اس وقت میری ذاتی رقم
اگر جس پر میرا قبضہ ہو اور میری ذات کے لیے جو میں اس کو خرچ کرتا ہوں، اس وقت میں 1 روپے کا بھی مالک شاید نہیں ہوں. میرے پاس صرف وہ نوٹیں ہیں، 5 کی نوٹیں ہیں میرے پاس، جو مجھے لوگ دیتے ہیں تحفے میں بانٹنے کے لیے. تو اس پر خرچ کرنے کا غالباً میرا اختیار تو ہوتا ہے. مجھے وکیل نہیں کیا کہ بھائی تم بانٹ دو، دے دیتے ہیں، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بانٹتا رہتا ہے، عیدی میں بانٹے گا. وہ نوٹیں ہیں میرے پاس، وہ کتنی ہیں میں نے گنی نہیں ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ان رقومات کے علاوہ، یا کبھی زکوٰۃ کا ہیلا کر لیا اور وہ چندے کی رقم میں نے رکھی ہے، وہ ساری میں نے ختم کر دی. چندے کی رقم تھی میرے پاس، میں اپنا پرائیویٹ فنڈ رکھتا ہوں تھوڑا سا، کہ کبھی اچانک مجھے کسی مریض کی مدد یا کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں نے تھوڑے بہت رکھتا ہوں. وہ میں نے جتنے بھی تھے، میں نے اپنے بیٹے کو بولا بلال اٹھاؤ اس کو، اور چونکہ وہ میں تو اس کا مالک تو ہوں، اب ظاہر کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، میں مالک نے وہ چلا، میں نے ہیلا کیا، میری یوں ملک بن گئی. لیکن یہ وہ ملک ہے کہ اس کو خرچ کرنا اپنی ذات پر بہت معیوب ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے. الحمدللہ میں بچتا بھی ہوں. تو میں نے کہا بلال یار یہ ساری اٹھا، کسی کو بتانا بھی نہیں، چپ چاپ فیضان مدینہ پہنچا دے. وہ لاکھوں میں تھی تو میں نے چپ چاپ بھجوا دی. آج ہم نے ڈکلیئر کیا، لیکن بات پر بات نکلی. تو یہ ہے میری دولت. ورنہ اگر میں شاید قسم بھی کھا لوں تو غلط نہیں ہے کہ اس وقت میں 1 روپے کا بھی اس وقت مالک نہیں ہوں، کہ جو میری بالکل ایسی رقم میرے پاس ہو جس پر میرا 100% یوں کہ یہ میری ملک ہے. میرے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے. دکان ہے میری ہمشیرہ کی ہے، کھاتا پیتا ہوں، موج کرتا ہوں. اچھا میری دکان میرے نام پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میرے پاس دکان نہیں، میرے پاس مکان نہیں، میرے پاس اسکوٹر نہیں، میرے پاس کار نہیں، میرے پاس سائیکل نہیں، میرے پاس مکان کے، میرے پاس کمرہ بھی نہیں ہے میرا ذاتی، کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھ خالی ہے، لیکن میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاید دوسرا کا اسیر ہوں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاید دوسرا کا اسیر ہوں. در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. مجھے کوئی اگر 1000 روپیہ دیہاڑی دے تو بھی نوکری نہیں چاہیے، 1,00,000 روپے دیہاڑی دے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے اور آپ کو مطلب یعنی کہ اسی طرح کیبن میں رکھیں گے، یار آپ روزانہ 2 گھنٹے ڈیوٹی دیا کرو، ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیہاڑی دیں گے. یہ شیخ چلی والی بات ہے، لیکن بخدا میں قبول نہیں کروں گا. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں، اس طرح کا ٹائم ہی نہیں. مجھے پیسے چاہیے نہیں، مجھے بغیر ڈیوٹی کا پیسے مل جاتے ہیں نا. میں نے کہا نا میرے پاس جیب ہوتے ہیں، میں ڈال لوں تو نکال لوں. تو اگرچہ میں آزماتا نہیں ہوں ان لوگوں کو، بہت کم کبھی کبھی لیے ہیں، لیکن بہت کم. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی کو دیکھو نا کہ یہ دے دے گا تبھی مانگا مت کرو کہ پھر آ کر کے دے گا. یہ ایک بار ہو سکتا ہے مسکرا کے، دوسری بار یہ سنجیدگی سے دے گا، تیسری بار بولے گا یار وہ بچہ بیمار ہے، یار ابھی تو پیسے نہیں، بعد میں دے دوں گا، میں دوا لینے جا رہا تھا. اس میں سمجھ جاؤ یار. ایک پیر صاحب ہوتے تھے، کہتے ہیں پیر صاحب، تو ان کے مریدین تھے، وہ بڑی خدمت کرتے تھے، لنگر خانہ مرید چلاتے تھے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت وہ آج کل ذرا کڑک وغیرہ مہنگے ہو گئے، وہ لنگر خانہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ رہا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کے تو بڑے عقیدت مند ہیں، مرید محبت کرتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں حضور آپ پر. تو آپ اگر اشارہ فرما دیں گے تو ترکیب بن جائے گی. تو پیر صاحب نے سرمایہ دار مرید سے کہا کہ بیٹے اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، تو دیکھ رہا مہنگائی بڑھ گئی ہے، اگر تو ڈبل بھی کر دے گا تو تیرا کیا جائے گا. یا مرشد لبیک، سمجھے. تو وہ اس نے ڈبل کر دیے، چندہ اپنا جو بھی فنڈ دیتا تھا وہ لنگر کا ڈبل کر دیا. تو وہ لنگر خانہ تھا وہ چلنے لگا. تو ایک بار پھر وہ اسی مرید نے، جو قریبی بات مرید ہوتے نا، ایجنٹ ٹائپ کے، سمجھے، تو قریبی مرید نے بولا کہ حضور وہ ماشاءاللہ لنگر خانہ تو بڑا چل رہا ہے، تو وہ جس کو آپ نے بولنا تھا اس کو لگتا ہے بول دیا ہے. بولا ہاں میں نے بول دیا. پہلے یہ تھا کہ یہ خود آ کر بڑے ادب سے پیش کرتا تھا، اب بھجوا دیتا ہے.
میں سمجھے کہ نہیں؟ پہلے احترام سے پیش کرتا تھا، اب بھجوا دیتا ہے، آنا چھوڑ دیا ہے، چندہ مل گیا بندہ چلا گیا. تو ایسا دھندا نہیں کرنا چاہیے جس میں بندہ چلا جائے. تو اس لیے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہی نہیں. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہم کو دو جان کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ دو جہان کو پال رہا ہے، میں اور تم تھوڑی پال رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ہمارا رب آپ کو بھی پال رہا ہے، آپ کے بچوں کو بھی پال رہا ہے، سبھی کو وہ دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ پر کامل بھروسہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب لٹا دو. اب میرا ایک الگ معاملہ ہے، میرا نظام ایک بنا ہوا ہے، ہر ایک اس نظام میں فٹ ہو جائے ضروری نہیں. گھر والوں کو بھی ضرورت نہیں ہے میرے پیسوں کی، ترکیب سب بنی ہوئی ہے میں نے کہا نا. تو گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے. اگر گھر والوں کو ضرورت ہوتی تو وہ ان کے لیے میرے کو نان نفقہ مجھ پر واجب رہے گا، وہ دینا پڑے گا. تو نہیں ہے ضرورت، اس کی ترکیب بنی ہوئی ہے. تو اب یوں میں فارغ ہوں. میری بچوں کو کھلانا یہ بھی ضروری ہے. تو میرا کوئی نابالغ بچہ ہی نہیں ہے، سب پاؤں پہ کھڑے ہوئے اپنی اپنی ترکیبوں میں، ان کو بھی دینے کی حاجت نہیں. تو یوں مطلب میں فارغ البال ہوں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اب اس پر بھی، خیر اس پر نقش قدم پر کوئی چلتا بھی نہیں ہے، خالی نقش قدم سر پہ رکھتے ہیں، چلتا کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کوئی جوش میں آ جائے اور سارا اپنا ختم کر دے، جیب خالی ہے تو ماں بیچاری رو رہی ہو، باپ بیچارہ بیماری میں تڑپ رہا ہو کہ دوا لا دے بیٹا. نہیں، مرشد پر جان قربان ہے. میں نے پہلے مال قربان کیا ہے، ٹرائی کیا ہے، اور پھر جان قربان کرنے والا ہوں. تو پھر ماں باپ بد دعائیں دیں گے. تو اس لیے آپ ایسا نہیں کرنا. میرے ماں باپ ہیں نہیں، دنیا میں ہیں نہیں، بال بچے ہیں. تو میں نے کہا ہماری ترکیب بنی ہوئی ہے. تو اس لیے مجھے باتیں کرنا آتی ہے، آپ نہیں کر سکو گے. ایسی باتیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے. لیکن یہ کہ 100 سال کا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے نا یار، یہ حقیقت میں حدیث شریف میں مضمون ہے کہ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے آدمی کی، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہے. مفہوم حدیث شریف کا وہ بڑھتی جاتی ہے، حرص اور امید. امید بڑھتی جاتی ہے اور حرص بڑھتی جاتی ہے. تو 100 سال کے بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا، وہ مال ٹھیک ٹھاک جمع کرتے. ایسے سے بوڑھے میں نے دیکھے بیچارے، وہ بھی بولتے روزی میں برکت ہو جائے. یہ تجربے اس لیے بولتا ہوں، روزی میں برکت. خیر بیچارے وہ ہوتا ہوگا، ان کو تنگ دستی ہوتی ہوگی. لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ بعض مالدار بھی ہوتے ہیں بیچارے، وہ پریشان ہوتے ہیں، ادھر پیسہ پھنس گیا، ادھر پھنس گیا، یہ کام رکا ہوا ہے ہمارا، یہ سودا ہو جائے ذرا. انہی چکروں میں بیچاروں کی زندگی گزر جاتی ہے. جتنا ہے، جتنا موجود ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم سب کام چھوڑ دیں، یہ ہم بیٹھے بیٹھے کھائیں گے تب بھی یہ کھٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا. تب بھی حل من مزید کا نعرہ لگاتے رہتے، آ جا پھنسا جا، آ جا پھنسا جا. اور مال کے پیچھے نہ نماز کی توفیق ہوتی ہے، نماز پڑھتے تو جماعت کی توفیق نہیں ہوتی، اور طرح طرح کے گناہ. مالدار بننا فی زمانہ ہے دشوار. ٹیکس کی چوریاں کرنی پڑتی ہیں، رشوتوں سے کام چلانے پڑتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام بغیر سود کے اس پہ کھڑا نہیں رہ سکتا آدمی. بلکہ جو بھی کام ہونا تو بہت دشواری ہے. اب جیسے کسی نے بتایا تھا شاپ پر بیٹھتے، شاپنگ بیگ آپ نے دیکھی، پلاسٹک کی جو تھیلیاں، شاپنگ بیگ سب جانتے ہیں، سب کو واسطہ پڑتا ہے. تو ان میں کسی نے بتایا تھا کہ یار یہ اس نے شاید شروع کیا تھا کام یا ایسا کچھ تھا، پھر وہ چھوڑ دیا شاید اس نے. بولا اس میں تو ہم کھڑے رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں تو اتنی یعنی کہ وہ مہنگی پڑتی ہے اگر خود بناؤ تو، بجلی کا، اور اتنا وہ کمرشل بل ہوتا ہے اس کا. تو یہ تو ہم بازار میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، کمپٹیشن ہے. تو بولا جب تک بجلی کی چوری نہیں کرے نا، کنڈا ڈال کے اور کتے کے منہ میں ہڈی ٹھوک کے، تب تک ہم یار یہ شاپر تو بنا کر بیچ نہیں سکتے. وہ کسی نے مجھے بتایا تھا. تو ایسا ہر فیلڈ میں تقریباً جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت چل رہی ہے. آپ کا جائز مال ہے، حق مال ہے آپ کا، اگر یہ کسٹم میں ہے، پھنسا ہوا ہے، بغیر رشوت کے نکال لو تو آپ کی میں کرامت نہیں بولوں گا، لیکن کرشمہ ضرور بولوں گا. یار تم نے کام کرشمے والا کر دیا یار، بغیر رشوت کے تم اتنا سارا مال چھڑا کے لیا ہے. ایک بار میں آیا تھا امارات سے، غالباً امارات سے آیا تھا، مگر مدینے کی تسبیحاں وہاں کسی نے مجھے دی ہوں گی، اسلامی بھائیوں نے، بہت ساری مدینے شریف کی تسبیحاں تھی. رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ کسٹم والوں نے میرے کو گھیر لیا ایئرپورٹ پہ. اب وہ صاحب کو بلایا، صاحب آئے، اب وہ ڈیلے کر رہے تھے. اب رات تراویح
رمضان کی رات تھی. اب یہ شاید پتہ نہیں کیا ترکیبیں بنا رہے تھے کہ یار یہ کچھ دے گا. اب ان کو پتہ نہیں تھا یہ دے گا کہ کیا کرے گا. تو میں نے کہا صاحب دیر ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس پر چارج لگاؤ، جو آپ کا چارج لگتا ہے تو چارج لگاؤ اس پر، اور آفیشلی جو بھی بنتا ہے وہ لے لو میرے سے. یہ میں نے ویسے بتا دیا، میں نے بیچنے کی نہیں ہے، بانٹنے کی تسبیح مدینے کی، اور واقعی بیچنے کے لیے لی نہیں تھی، وہ بانٹنے کی تھی. تو اب وہ شاید صاحب کو رحم آ گیا، کیا ہو گیا، بولا اچھا ٹھیک ہے لے چھوڑ دیا اس کو، ورنہ تسمیہ بہت تھی. میں ٹھیک ہے. وہ اس طرح کولمبو میں 79 میں گیا تھا میں، 79. تو وہاں میرے کو کسٹم والوں نے مال میرا گھیر لیا، وہ لگیج والا بیگ. اب وہ چھوڑے نہیں میرے کو. اور ایک آیا میرے پاس، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا. یہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن میں بس عبرت کہ دنیا میں کتنی برائیاں بڑھ گئی ہیں. اور میرے کو بولتا ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، ہم کو دو، ہم تمہارا چھڑا دے گا، ہم کو پیسہ دو. تو میں بولتا تھا میں انلیگل پیسے نہیں دوں گا. دیکھو میں نے اس کو دکھایا، میرے پاس دیکھو یہ ڈالر ہے، میں دوں گا، لیگل حساب کرو اس کا، تمہارا جو بھی کسٹم کا چارج بنتا ہے ہم دے گا، ہم انلیگل $1 بھی نہیں دے گا. اب وہ 79 کی بات کروں جو دعوت اسلامی نہیں بنی تھی. تو میری ہمشیرہ وہاں تھی، میں اپنے بھانجے کی شادی پر گیا تھا، زندگی میں پہلی بار میں سمجھو ملک سے باہر گیا تھا. تو اب وہ کسٹم والے مان ہی نہیں، چھوڑ ہی نہیں رہتے میرا مال، مجھے بہت تنگ کیا. اور میں تو پھر میں دوں گا تو نہیں، میں نے کہا میں لیگل دوں گا، زیادہ دوں گا لیگل، انلیگل نہیں دوں گا، کم میں نہیں چھوڑاؤں گا، میرے سے زیادہ لو تم لوگ. تو یہ اب ہمارا کوئی عزیز آ گیا مجھے ریسیو کرنے کے لیے، اس کی کوئی سورس ہوگی، وہ اندر آ گیا، میرے کو کنوینس کیا اس نے کہ مولانا یہ نہیں چھوڑیں گے، اس کو دے دو دے دو. میں نے اس کو بولا ہے، میں نے کہا میں ابھی آؤں گا نا شہر میں تو مجھے دیکھ لینا میں کیسا آدمی ہوں. میں نے اس کو یہ بول دیا نا، میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، میں دوں گا نہیں ان کو. اب وہ آخر کار انہوں نے میرا سامان کلٹی کیا، کسٹم والوں نے. یہ کولمبو کی رف ترین کسٹم کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے میرا سامان کلٹی کیا. اور اب دیکھا بھالا تو اس نے $100 اور کچھ 2 4 5 روپے اوپر وہاں کا $100 جو شاید ہم سے اس وقت تو بہت چھوٹا تھا، اب پتہ نہیں ہے، 100 اور کچھ چلڑ اس نے ریزگاری اس نے لکھ کر دی میرے کو. اب وہ جو مجھے لینے آیا تھا وہ تو ہکا بکا رہ گیا، بولا یار مولانا میں تو سمجھا تھا تم کوئی مال لائے ہو، یار تم تو کچھ بھی نہیں لائے. اور اس نے جو $100 اور لیے نا، لکھے نا، یہ خالی اپنی ضد کی وجہ، اڑی کی وجہ سے لکھے ہیں. تم نے اتنا ان کو تنگ کیا نا تو انہوں نے یہ بنایا، بننا یہ بھی بنتا نہیں ہے کوئی حساب، تم کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. الحمدللہ تو میں اس طرح باعزت نکلا، بھلے گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں وہاں خوار ہوا کہ میں تم کو کتوں کو ہڈی نہیں ڈالوں گا، نہیں دوں گا، رشوت نہیں دوں گا. رشوت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ رشوت دیں گے نہ لینے دیں گے انشاءاللہ. کیسے نہیں لینے دیں گے بابا؟ نہیں لینے دیں گے، کیسے؟ مدنی چینل کے ذریعے نہیں لینے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہم ان کو حدیثیں سنا دیں گے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہم ان کو ڈرائیں گے، اللہ کا خوف دلائیں گے. تو یہ کہ اس طرح اگر سارے تل جائیں نا کہ یار ہم نہیں دیں گے، جاؤ ہمارا مال لے اٹھا، چلو ہم نہیں دیں گے رشوت، تو یہ ان کی ناک کٹ گیا نا، تو ان کا بھی حوصلہ شکنی ہوگی. یہ بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، حوصلہ ٹوٹے گا، یار ایک مولانا نے تو ناک کاٹی ہے، دوسرا آ رہا ہے اس کو جانے دیں. ہم کو ہند کی کسٹم میں بہت پریشان کیا تھا. ایک مخلوق نے، مخصوص مخلوق نے ایک قافلہ لے کر ہم بائی ٹرین گئے تھے، وہ آخری میں ہم کو کر دیا تھا کہ نہیں چھوڑو ان کو. کیسے نہیں چھوڑیں گے؟ تو تنگ کیا تھوڑا، دوسرے پیسنجر جا رہے تھے، ہم کو نہیں، وہی توڑ جوڑ، مجھے دینا نہیں ہے ان کو. آخر وہ کیا کرتے جانے دیا، دیر کے بعد جانے دیا. پھر آپس میں بات کر رہے تھے ہماری طرح اشارہ کر کے، سب داڑھی اور امامے والے، بولا یہ مسلمانوں کے گرو ہیں، گرو مسلمانوں کے گرو ہیں، الحمدللہ گرو ہیں، سمجھا، اور تم کو چیلا نہیں بنائیں گے، تم کو ہڈی نہیں ڈالیں گے ہم. تو سارے اسلامی بھائی، سارے مدنی چینل کے ناظرین، اگر کتے کو ہڈی ڈالنا چھوڑ دینا تو انشاءاللہ سدھر جائیں گے. لیکن یار ہمارے بس حال بہت برے ہیں، دے کر آدمی جان چھڑا لیتا ہے.
کہ یار چھوڑو یار دفع کرو یار کر کے دے دو. اور دینا بھی تو گناہ ہے جب تک شریعت اجازت نہ دے. جان چھوٹے گی نہیں نا دینے سے, جان پھنسے گی. کہ دینا بھی گناہ ہے, لینا بھی گناہ ہے. تو گناہوں سے یار اپنے کو بچنا. اب رمضان کا مہینہ ہے, جتنی رشوتیں دی ہیں اگر دی ہیں توبہ کر لو, اگر لی ہیں تو بھی توبہ کرو. کہاں یہ جہنم کا ہر انگارے کائے کو بھر رہے ہو پیٹ میں. تم کھاؤ گے کتنا جتنا تمہارا پیٹ ہے, پہنو گے کتنا جتنا تمہارا تن ہے, باقی تمہارے بچے کھائیں گے, تمہاری ماں باپ کھائیں گے, تمہاری بیوی کھائے گی. ان کو کیا پتا کون سی رقم لائے ہو. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے اپنے قرۃ العیون, اس کا ترجمہ یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. اس میں ایک روایت کا مضمون ہے کہ قیامت کے روز بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. قیامت کے روز اس کے بال بچے اور خاندان والے گھیریں گے اس کو کہ یا اللہ, اس نے ہم کو دین کے احکام نہیں سکھائے تھے, دین کے مسائل نہیں سکھائے تھے. کیونکہ یہ اولاد کو تربیت دینی پڑے گی دینی مسائل, جو مطلب جیسے قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم کو دین کے مسائل نہیں سکھائے تھے. اور گھر والے فریاد کریں گے یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا. تو حرام روزی کھلاتا تھا جب یہ کہیں گے نا, فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو ماریں گے. یہ آج کل کے مارنے کا انداز دیکھا آپ نے, یہ اتنا خوفناک میں نے دیکھے انداز کہ آدمی وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, ایسا مارتے ہیں آج کل. جو خیر وہ فرشتے اللہ کے معصوم فرشتے ہیں, وہ سزا دیں گے, وہ حق دیں گے. میں آپ کو سمجھانے کا عرض کر رہا ہوں, دنیا کی مار ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جب پکڑ لیتے ہیں نا کسی کو, تو یہ کرتا اونچا کر کے اس میں اس کا منہ ڈھانک دیتے ہیں, تو اس کو نظر نہیں آتا, پھر وہ مل کے مارتے ہیں. اس طرح بھی مارتے ہیں. تو جو چالاک ہوتا نا وہ اس کو کرتے پر قابو نہیں دیتا, ہاتھ پیر مارتا رہتا لیکن وہ کرتا نہیں دیتا اس کو کہ یہ قمیض کہ اس کو بند کر دیں اس میں. تو اس طرح اور اتنا برا مارتے ہیں, ایسے ایسے مارتے ہیں, ایسی ایسی جگہیں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. جو ٹارچر کرتے ہیں نا, جسم کے پردے کے عضو بھی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, وہ بہت بہت مارتے ہیں. خیر تو فرشتے اس کو ماریں گے. یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے بتا رہا ہوں, دنیا کی ماریں ایسی ہے نہیں. زبان گدی سے کھینچ لوں گا تو یہ پہلے سزا تھی, ادھر سے گدی کو کاٹتے تھے, گدی سے کاٹ کر مجرموں کی وہ زبان پیچھے سے کھینچ لیتے تھے, ایسی سی سزا. تو اس کو ماریں گے فرشتے, اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے کہ وہ کھال ادھڑ جائے گی. آج کل تو محاورہ اتنا ماروں گا تیری کھال ادھیڑ دوں گا, تو وہ حقیقت میں کھال ادھڑ جائے گی. چمڑا جو ہے وہ گوشت سے جھڑ جائے گا, یہاں تک کہ گوشت بھی جھڑنا شروع ہوگا. مار پڑ رہی ہے, جان نکلے گی نہیں, موت نہیں آئے گی. اب گوشت بھی جھڑ جائے گا. اے رشوت خور کان کھول کر سن, حرام کھلاتا نا اپنی اولاد کو. اے سود کھلانے والے غور سے سن, حرام کھلاتا نا اپنی اولاد کو. اے دھوکہ دے کر ملاوٹ والا مال بیچنے والے غور سے سن, آج تو حرام کھلا رہا ہے. آج تو نے بنگلہ بنا لیا, چمکیلی کار تیرے گیریج میں کھڑی ہوئی ہے, تو آج سمجھتا ہے میں بہت خوش ہوں, میں بہت سکھی ہوں. تو سکھی نہیں ہے, اپنے لیے دکھوں کا سامان کر رہا ہے. اللہ ناراض ہو گیا, یہ مار پڑ گئی تو کیا کرے گا. گوشت جھڑنا شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اب اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو لایا جائے گا میزان پر, جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں. اب فرشتے پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں نکالیں گے. یعنی میں اپنے انداز میں یہ سارا روایت پیش کر رہا ہوں, گویا وہ حاجی صاحب بھی ہوں گے, نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, تہجد بھی پڑھی ہوں گی, خیراتیں بھی کی ہوں گی, بڑی بڑی اس کی پہاڑوں کی مانند نیکیاں نکالیں گے. اتنے میں اس کے وہی خاندان والے پہنچ جائیں گے, گھر والے, اور اس نے جو جو ان کی حق تلفیاں کی تھی اس کے بدلے میں وہ نیکیاں لینی شروع کریں گے اس کی, یہاں تک کہ ساری نیکیاں وہ لے لیں گے. اب فرشتے اس کو پکڑیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے چلیں گے. سیٹ صاحب غور سے سنیے, سرمایہ دار, حرام کے پیسے جمع کر اگر تو سرمایہ دار بنا ہے, غور سے سن. اس سیٹ صاحب کو, اس سرمایہ دار کو گویا پکڑیں گے اور پکڑ کر جہنم کی طرف لے چلیں گے. اب یہ حسرت سے اپنے گڈو پپو کو دیکھ رہا ہے, اپنے بچوں کو جس کے لیے حرام کما رہا تھا.
جس کے لیے رشوتیں لے رہا تھا، جس کے لیے سود لے رہا تھا، جس کے لیے چوریاں کر رہا تھا، جس کے لیے ڈاکے مار رہا تھا، جس کے لیے دھوکہ دے کر ملاوٹ والے مال بیچ رہا تھا، جس کے لیے ڈنڈیاں مار کے سودے چلا رہا تھا، گویا وہ اب اس کو حسرت سے دیکھ رہا ہے اپنی اس اولاد کو. اور فرشتے اعلان کریں گے اب اس کے کندھوں پر، اس کی گردن پر ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے. نیکیاں تو چلی گئی، حاجی صاحب کے حج چلے گئے، عمرے چلے گئے، سب چلے گئے، وہ لے گئے. بلکہ وہ خود کہے گا، ہاں وہ خود کہے گا اپنے بچوں کو، بال بچوں کو، کہ اب میرے کندھے پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. اب سوچ لو، سرمایہ جمع کرو، خوب بینک بیلنس بناؤ، خوب ٹھگیاں کرو، خوب لائسنس لو، رشوتیں لے کر، سود کی لون لے کر خوب کاروبار چمکاؤ، فیکٹریاں کھولو. لیکن اس کو پہلے غور کر لو کہ اگر رب ناراض ہو گیا تو کرو گے کیا؟ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اللہ کے قہر و غضب سے کیسے بچاؤ؟ آؤ مل کے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کر، توبہ کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، عشر رحمت ہے، رحمت کی چھماچم بارشیں ہو رہی ہیں. آ جاؤ فیضان مدینہ میں، آ جاؤ. نہیں آتے مدنی چینل پر دوزانو بیٹھ جاؤ اور توبہ کر. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کر دو، اے مولا میں توبہ کرتا ہوں، اب رشوت نہیں لوں گا، رشوت نہیں دوں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، سود نہیں کھلاؤں گا، اپنے بچوں کو کم کھلاؤں گا لیکن حلال کا کھلاؤں گا، حرام کا نہیں کھلاؤں گا. میں بریانی نہیں کھلاؤں گا، اپنے بچوں کو دال روٹی کھلاؤں گا مگر حلال کی کھلاؤں گا. توبہ کر. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. سب مل کے توبہ کریں. صلو علی الحبیب. یا اللہ آج تک دیکھو جس نے لی ہے وہ اس کی نیت کرے گا، میں تو سب کو توبہ کروا رہا ہوں. اپنی اپنی نیت کریں کہ یا اللہ آج تک میں نے جتنی رشوتیں دی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں، جتنی رشوتیں لی ہیں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں، جتنا سودی لین دین کیا ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، جتنا حرام کمایا ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، جتنا حرام کھایا ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن دیکھیں یہ توبہ جو ہے نا، اس کی ارکان ہے توبہ کے. ایک تو دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو، اور زبان سے اقرار کر کے اس کی توبہ بھی کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ ہم نے توبہ تو کی، لیکن ایک شرط اس کی یہ بھی ہے کہ جن گناہوں کی تلافی کرنی ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی. جیسے نماز قضا کی، اب نادم ہوا توبہ کرے، توبہ کر کے پھر اس کو قضا بھی پڑھنی ہے، تلافی کرنی ہے، قضا پڑھنی ہے. اور تاخیر کی توبہ کہ میں نے قضا کر دی، یا اللہ معاف کر دے. تو اسی طرح اب رشوت دی ہے، اس کی تلافی تو نہیں، تو دے دی، توبہ کر لی، ہو گیا. رشوت لی ہے، اس کی تلافی جس سے لی ہے اس کو دینی پڑے گی. دیے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ یہ وہ رقم ہے جس پر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، آپ کا قبضہ بھی ثابت نہیں ہے، شرعاً اس پر قبضہ ثابت نہیں ہے، یہ اسی کی جس نے دی تھی، تو یہ اس کو لوٹانی پڑے گی. اب اگر کوئی بولے کہ میں نے تو اتنوں سے لی ہے، جیسے کوئی ٹریفک پولیس والا ہے کہ میں تو خامخواہ پکڑتا تھا کہ لائسنس دکھا، تو پھر بولتا تھا کہ نہیں یہ جعلی ہے، پلیٹ تمہاری پلیٹ کا نمبر جو ہے لائٹ ہو گیا ہے، یہ برابر پڑھا نہیں جاتا، دھندلا ہو گیا. تو میں اس طرح وہ تڑیاں دے کر روزانہ مطلب انہیں دیہڑیاں بناتا تھا. تو اب میں کس کس کو، میں تو جانتا ہی نہیں. تو اگر بالفرض کوئی ایسا شخص نادم ہوتا ہے جس نے اس طرح کی رشوتیں لی ہیں، اس کا بھی حل ہے، ایسا نہیں کہ حل نہیں ہے. تو اس طرح کی حرام روزی کا حل یہ کہ جو قطعی حرام ہے جو روزی، اس کا حل یہ کہ اگر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا مال لیا نا، تو توبہ تو کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو گناہ کیا نا اس نے، اللہ نے منع کیا پھر بھی کیا، توبہ کرے. اور ساتھ میں جن جن کو جانتا ہے کہ جن جن کا جتنا لیا ہے، مثلا یہ کہ اگر 100 آدمی سے رشوت لی ہے اور 2 کو جانتا ہے کہ یار اس سے بھی لی تھی اور اس سے بھی لی تھی، تو ان 2 کو تو دے ہی دے. اسی طرح قیاس کر کے حرام کا جو کسی کا لیا ہے، لوٹا ہے، ڈکیتی سے، چوری سے، حرام قطعی جو ہے وہ مال اس طرح کا جن جن کو جانتا ان کو دے دے. اب 100 سے لیا ہے، 2 کو جانتا تھا ان کو تو اتنا دے دیا، ان سے
معذرت بھی کرے کہ ان کو سارے یہ ایسے تھوڑی لیتے ہیں، گالیاں بھی دینی پڑتی ہیں، جھوٹی دھمکیاں بھی دینی پڑتی ہیں، رشوت ایسے تھوڑی دیتے ہیں لوگ، تڑی دینی پڑتی ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی دل آزاری مزید کی ہے تو اس سے بھی اس سے معافی مانگے، اس کی بھی توبہ کرے دل آزاری کی، ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس سے 2 سے تو آپ نے خلاصی پائی، دیانتاً ہو چکی توبہ، علانیہ کی تھی تو پھر اس کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا دوسرا معاملہ ہے۔ تو لیکن عام طور پہ علانیہ نہیں بھی ہوتی ہے کہ وہ اسکوٹر والے وہ روکا، اس جیب میں رکھ لیا، کوئی پتہ بھی نہیں کسی کو۔ تو اگر پھر بھی لوگ نہیں ملتے پھر بھی مجبوری ہے اس کی کہ جس کے سامنے توبہ کرے۔ اب عام روڈ پہ کھڑے ہو کر تو غالباً اس کو توبہ کرنے کا حکم نہیں ہوگا کہ ہر روز پیسنجر بدلتے رہتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو بہرحال یہ کہ اب 98 کی رقم اس کے پاس بچ گئی، 98، اب اس کا کوئی پتہ نہیں کس سے لی، تو کتنی رقم لی تھی یہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اب اس پر ظن غالب کرے، جہاں زیادہ رقم پر جمے